بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين وبعد. اس بات کا پختہ یقین رکھنا چاہیے کہ یہ اللہ کریم کی ایک بہت بڑی نوازش اور اللہ کا انتہائی کرم و احسان ہے. ہم یہاں الحمدللہ یہاں ایک قرآن سیکھنے کے ایک مرکز میں الہدا میں قرآن کریم کے سیکھنے سے متعلق ایک ایسی کتاب بلکہ ایسی کتاب کا ایک خلاصہ اس کو کچھ سمجھنے کی کوشش کرنے جا رہے ہیں، جو کہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کتاب کے لکھے جانے کے بعد جس شخص نے بھی کوئی بھی قرآن کریم کی تفسیر پر کام کیا، تفسیر کے اصول و ضوابط پر کام کیا، تو ایسا بہت کم شاذ و نادر ہوا کہ وہ مقدمہ فی تفسیر شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا اس سے استفادہ نہ اس نے حاصل کیا. اس استفادے کو عام کرنے کے لیے اور اس استفادے سے لوگوں کو روشناس کروانے کے لیے اس کتاب کی تعلیم اور اس کتاب کا خلاصہ اور ایک سمری وہ لوگوں کے سامنے الحمدللہ خاص طور پر طلاب العلم اور طالبات العلم کے سامنے رکھی جا رہی ہے. اور قرآن کریم کی جو طالبات ہیں یا طلاب ہیں وہ یہ سمجھ لیں کہ یہ وہ کتاب ہے اور یہ وہ علم ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ لوگوں کی تفاسیر کو پرکھ سکتے ہیں. ایک سوال ہے جو بہت زیادہ عام ہے ہر ایک شہر میں اور بہت سارے لوگوں میں، نوجوانوں میں، مرد و خواتین میں، اور خاص طور پر وہ مرد و خواتین جو قرآن کریم کی طرف مائل ہیں، ارادہ رکھتے ہیں کہ ہم قرآن کا علم حاصل کریں، تفسیر سے متعلق ہیں، کچھ تفسیر کے متعلق وہ جان چکے اور پڑھ چکے اور کچھ پڑھنا چاہتے ہیں. ان کا سوال ایک ہوتا ہے، سوال یہ ہوتا ہے کہ تفسیر کون سی پڑھی جائے، کس تفسیر کو اپنے مطالعہ اور اسٹڈی میں رکھا جائے. ان کا یہ سوال صرف اس وجہ سے نہیں ہوتا، صرف اس کا سبب یہ نہیں ہوتا کہ ہمیں کوئی تفسیر کی کتاب نہیں مل رہی، بلکہ اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مختلف لوگ مختلف تفاسیر کا ذکر کرتے ہیں اور ہر شخص یہ کہتا ہے کہ یہ والی تفسیر ٹھیک ہے، باقی تفاسیر ٹھیک نہیں، یا ہماری تفسیر ہمارے فرقے کی یا ہمارے گروہ کی تفسیر وہ اچھی ہے، باقی تفاسیر اچھی نہیں. اسی طرح سے اس سوال کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ہم تفسیر میں تفسیر سیکھنے کے لیے یا تفسیر کے لیکچرز کے لیے کس کو سنا کریں. اور یہ ایک بڑا نازک سوال ہے. عام لوگوں کے لیے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن مسئلہ وہاں پر ہے کہ جب ہم سب کی تفاسیر کو سنتے ہیں، ہر وہ شخص جو تفسیر سے مشہور ہے، ہر وہ شخص جو تفسیر القرآن میں لوگوں میں معروف ہے، ہر ایسا شخص تفسیر کروانے کے قابل نہیں ہوتا. لیکن جو شخص جس کی تفسیر کے ساتھ منسلک ہے، عبداللہ بھائی ہیں، جو شخص جس کی تفسیر کے ساتھ منسلک ہے، مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کسی ایک اسپیسیفک مفسر کی یا وہ جو تفسیر کے بارے میں جس کی ٹاکس ہیں، جس کے دروس ہیں، جس کے لیکچرز ہیں، یا جس کی تفسیر ہے، جو جس کی تفسیر کو سن رہا ہے، وہ کبھی بھی اس کی تفسیر کے بارے میں کوئی نیگیٹو بات سننا گوارا ہی نہیں کرتا. تو تفسیر سنتے ہوئے اس کے دل میں ایسے کچھ نیگیٹو آثار پیدا ہو جاتے ہیں کہ یعنی نیگیٹو اس اعتبار سے کہ وہ اس خاص مفسر کے بارے میں یہ سننا نہیں چاہتا کہ آپ اس کو کیوں سن رہے ہیں. آپ یہ جو کتاب پڑھنے والے ہیں، اس کتاب کے ذریعے سے یا یہ جو چند ایک باتیں سیکھنے والے ہیں، اس کے ذریعے سے آپ یہ جان لیں گے، تفسیر اب آپ کسی کی سن رہے ہوں گے، وہ کوئی بھی ہو، تو آپ یہ سمجھنا شروع کر دیں گے کہ مجھے کس کی تفسیر سننی چاہیے، کس کی تفسیر پڑھنی چاہیے اور کس کی تفسیر نہیں پڑھنی چاہیے. اور آپ کو یہ معلوم ہونا شروع ہو جائے گا کہ تفسیر کے نام پر یا تفسیر کی کلاس یا تفسیر کے جو دروس اور مختلف لوگوں کی جو تفسیر ہے اس میں کہاں کہاں پر ایشوز ہیں. یہ کتاب اس کے متعلق، اس کے جو مؤلف ہیں، اس کے جو رائٹر ہیں، وہ ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ
یہ ویسے کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، اور اگر ہم میں سے کوئی خاص طور پر جو طلاب العلم ہیں، اگر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے وہ واقف اور آگاہ نہیں، تو یقین کیجئے کہ اس نے بہت سارا علم کا حصہ اس سے وہ محروم ہو گیا۔ یہ وہ شخصیت ہے کہ جن کے متعلق اہل علم نے یہ لکھا کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کے بعد اگر کوئی ایسا شخص ہمیں دکھائی دیتا ہے جو شخص تلوار میں، قلم میں، دعوت میں، زبان میں اور اپنی ساری صلاحیتوں کے ساتھ دین کو پھیلانے میں، دین کو غالب کرنے میں، دین کی دعوت دینے میں، دین کا علم پھیلانے میں ہمہ جہت رہا ہو، مسلسل لگا رہا ہو، تو وہ ایک شخص ہے، اس کا نام ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ۔ اور یہی بات علامہ شبلی نعمانی، انہوں نے بھی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں یہ بات کہی، بلکہ وہ یہ کہتے تھے اپنی عمر کے آخری حصے میں، کہا کرتے تھے کہ میں بہت تاخیر کے ساتھ آگاہ ہوا ہوں شیخ الاسلام ابن تیمیہ سے، اب میں نے ان کی کتب کو پڑھنا شروع کیا تو اب میں نے اپنا ہاتھ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے ہاتھ میں تھما دیا ہے، وہ مجھے جہاں چاہیں لے جائیں۔ کیا مطلب؟ کہ میں ان کی ساری باتوں سے کنونسڈ ہوں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑا ایک نام ہے سیرہ میں، تاریخ میں، بڑی مشہور کتابوں کے مؤلف ہیں جیسے الفاروق وغیرہ۔ تو اس طرح کے اہل علم نے ان کے بارے میں توقیر کی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا سنہ وفات ہے 728 ہجری، 728 ہجری، ابھی یہ 1445 ہجری چل رہی ہے، 1445، اور وہ 728 ہجری 8ویں صدی ہجری کے تھے، جبکہ یہ 16ویں صدی ہجری چل رہی ہے۔ قریب قریب 800 سال پہلے یہ ان کی وفات ہوئی، لیکن ان کا جو فیض ہے، ان کا جو علم ہے، وہ آج بھی جاری و ساری ہے، اور جوں جوں ان کے مخطوطات پر کام ہوتا جا رہا ہے، ان کی کتب تحقیق کے بعد جیسے جیسے شائع ہوتی جا رہی ہیں، تو پوری دنیا آگاہ ہو رہی ہے کہ یہ اسلام میں ایک ایسی ہیوی ویٹ شخصیت تھے کہ جن کا کوئی ثانیہ میں دور دور تک نظر نہیں آتا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی فضیلت سے متعلق اہل علم نے لکھا کہ یہ بات بھی کافی ہے کہ آپ کو امام ابن کثیر اور امام ابن القیم رحمہ اللہ جیسے شاگرد نصیب ہوئے۔ امام ابن کثیر بھی ان کے شاگرد ہیں اور امام ابن القیم رحمہ اللہ بھی ان کے شاگرد ہیں۔ اور طلاب العلم جانتے ہیں کہ جرح و تعدیل میں ایک بہت بڑا نام ہے امام ذہبی رحمہ اللہ۔ امام ذہبی بھی شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، اور یہ خود انتہا درجے کے بڑے علماء میں سے، اور یہ لوگ اپنے شیخ سے اس قدر متاثر تھے، اس قدر، سب کی فیلڈ الگ الگ ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ وہ امام ہیں تفسیر میں اور تاریخ میں، امام ابن القیم رحمہ اللہ وہ امام ہیں عقلیات میں، منقولات میں، اور منقول اور معقول دونوں میں، اور امام ذہبی رحمہ اللہ امام ہے علم الجرح و تعدیل میں، راویوں کی جانچ پرکھ کا کام، راویوں کے متعلق یہ فیصلہ کرنا کہ کون سے راوی ایسے ہیں کہ جن سے روایت لی جا سکتی ہے اور کون سے ایسے جن سے روایت نہیں لی جا سکتی، اس میں امام ہے۔ اور یہ تینوں مختلف ڈائمینشنز علم کی رکھنے کے باوجود کہتے ہیں، ان سب کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے اپنے استاذ جیسا کوئی نہیں دیکھا۔ یعنی اگر یہ الگ الگ علوم میں جانی اور مانی شخصیات ہیں اور امام ہیں، اور ان کے استاد شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ان تمام فیلڈز میں امام تھے۔ آپ کا علم اس قدر وسیع تھا کہ اس وقت فقہ حنفی سے تعلق رکھنے والے، فقہ مالکی سے تعلق رکھنے والے، فقہ شافعی سے تعلق رکھنے والے، فقہ حنبلی سے تعلق رکھنے والے، اور یہاں تک کہ جو فقہ جعفری ہے اس سے تعلق رکھنے والے لوگ، وہ اپنے علماء کے بجائے فتاویٰ لینے کے لیے اپنے مذہب سے متعلق شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے پاس آتے ہیں، اس لیے کہ یہ بات ان میں مسلم تھی کہ ہماری فقہ سے متعلق شیخ کا علم ہمارے علماء سے بھی کہیں زیادہ ہے، اور ان کی ہر ایک کتاب ایک بنیاد اور ایک ریفرنس بک کا درجہ رکھتی ہے مختلف فنون میں۔ کوئی ایسا فتنہ نہیں جو ان کے دور میں تھا اس وقت، کوئی ایسا فتنہ نہیں کہ جس کا سد باب اللہ نے ان کے ذریعے سے نہ کروایا ہو، اور جس کا سد باب ان کے ذریعے سے کروایا گیا وہ فتنہ دوبارہ اس طرح سے اٹھ نہیں سکا۔ اور ویسے ایک فتنہ ایسا تھا جس کو کہتے ہیں منطق کا فتنہ، یہ گریک لاجک کو کہتے ہیں منطق، یونانی منطق، ان میں جو بڑے بڑے منطقی اور جو بڑے بڑے فلسفر اور بڑے بڑے جو دانشور ہوئے ہیں، تو انہوں نے اپنے کچھ اصول و ضوابط قائم کیے،
اور ان اصول و ضوابط کا امت مسلمہ پر بھی وہ اثر تھا، وہ روک تھا جیسے آج سائنس کا ہوتا ہے لوگوں پر۔ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی الرد علی المنطقیین، ضخیم کتاب ہے۔ تو اس کتاب میں رد کے بعد ایسی کوئی بھی بات منطقیوں میں ایسا کوئی بھی ان کا چال باقی نہیں رہا، کوئی دلچسپی باقی نہیں رہی کہ لوگ اس سے دھوکہ کھائیں یا لوگ اس سے متاثر ہوں، روگ کا شکار۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی بہت ساری کتابیں ایسی ہیں جو کہ سوالات کے جواب میں ہیں، اور بہت ساری کتابیں ایسی ہیں، یعنی ان کے علم کا اندازہ اس سے لگائیے کہ بہت ساری کتابیں ایسی ہیں جو انہوں نے، کچھ کتابیں ایسی ہیں جو انہوں نے ظہر اور عصر کے درمیان لکھی، اور وہ ایسی معمولی کتابیں نہیں تھیں ظہر اور عصر کے درمیان، جیسے العقیدۃ الواسطیہ، سنا ہے نا نام، عقیدہ واسطیہ، یہ ظہر اور عصر کے درمیان لکھا ہے اس کو۔ اور یہ وہ ایک چھوٹا سا کتابچہ ہے کہ جس کی شاید ہی بڑے بڑے علماء میں سے کوئی ہو جس نے اس کی شرح نہ کی، عقیدہ واسطیہ، اس وقت سے لے کر اب تک۔ اب بھی عقیدہ واسطیہ کی شروعات آپ دیکھیں، شیخ محمد بن صالح العثیمین کی عقیدہ واسطیہ کی شرح ہے، شیخ محمد بن صالح الفوزان کی عقیدہ واسطیہ کی شرح ہے، اسی طرح بہت بڑے بڑے کبار ائمہ، کبار محدثین آج کے دور میں ان کی شرح موجود ہے۔ اسی طرح ایک کتاب انہوں نے لکھی، عشاء کے بعد بیٹھیں اور فجر تک وہ کتاب پوری لکھ دی، اس کا نام ہے السیاست الشرعیہ۔ اسلامک کانٹیکٹ میں سیاست سے متعلق ایسی بہترین کتاب آپ کو اور کوئی نہیں ملے گی۔ ہر کتاب ایسے ہے کہ جیسے انہوں نے اس کتاب کو لکھنے سے پہلے، لگتا ہے ایسے کہ اس کتاب کو لکھنے سے پہلے انہوں نے کوئی بہت کتابیں کھنگال کے، کتابوں کا ڈھیر اپنے پاس لگا کے پھر لکھنا شروع کیا ہوگا۔ جبکہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے لکھی تو ایسے ہی تھا، ایک مجلس میں ظہر سے عصر تک، عشاء سے فجر تک، یا پھر کسی نے سوال کیا، سوال کا جواب لکھنا شروع کر دیا۔ یہ جو کتاب ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ کتاب بھی کچھ لوگوں نے ان سے سوال کیا، وہ خود کہتے ہیں فقد سألنی بعض الاخوان ان اکتب له مقدمہ، مجھے کسی بھائی نے یہ کہا کہ آپ تفسیر کے طلبہ کے لیے ایک مقدمہ لکھ دیجئے۔ ایک مقدمہ کا مطلب ہوتا ہے 4 ورڈز، یعنی تفسیر سے متعلقہ چند ایک بنیادی باتیں لکھ دیں، تتضمن قواعد کلیہ، جو کہ کچھ قواعد، اصول و ضوابط پر مبنی ہو، ایسا ایک آپ مقدمہ لکھ دیجئے۔ تعین علی فہم القرآن، وہ مقدمہ جو فہم قرآن پر مددگار ثابت ہو، ومعرفت تفسیرہ ومعانیہ، اور تفسیر کے معانی کی معرفت اور تفسیر کی معرفت، اس مقدمے سے یہ کچھ ہو جائے۔ والتمییز فی منقول ذلک ومعقول، اور اس مقدمہ کے ذریعے سے یہ پتہ چل جائے کہ تفسیر کے بارے میں جو چیزیں نقل کی جاتی ہیں وہ کیسی ہیں، اور جو چیزیں عقلی ہیں جس کا تعلق روایت سے نہیں ہے وہ کیسی ہیں، ان کے درمیان تمیز ہو جائے۔ بین الحق والباطل وانواع الاباطیل، اور اس مقدمہ کے ذریعے سے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ تفسیر کے اس میدان میں حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، کن لوگوں نے حق کو لکھا اور کن لوگوں نے باطل کو ترویج دی تفسیر کے نام پر۔ والتنبیہ علی الدلیل الفاصل بین الاقاویل، اور کچھ ایسا ہمیں پتہ چل جائے کہ جو باتیں تفسیر کے بارے میں لکھی گئی ہیں ان کے درمیان حق و باطل میں فرق کرنے کے لیے قول فیصل کیا ہے، اور وہ کون سی صلاحیت ہے کہ ہم فرق کر پائیں کہ حق کیا اور باطل کیا ہے۔ اس سوال کے جواب میں وہ آگے لکھتے ہیں کہ پھر جو میرے ذہن میں اس وقت تھا وہ میں نے لکھ دیا، یعنی سوال ان سے ہوا اور کوئی چیز دیکھے بغیر، کوئی کتاب دیکھے بغیر انہوں نے اس کتاب کو تصنیف کر دیا، چند ایک صفحات پر مبنی یہ کتاب۔ اور اللہ نے اس کو بھی اتنا قبول بخشا کہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ جس نے بھی اس کے بعد تفسیر کے اصول و ضوابط اور قواعد کے بارے میں لکھا، ایسا نہیں ہو سکتا وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو کہ اس نے اس کتاب سے استفادہ نہ کیا۔ یہ اللہ کی ایک مرضی ہے کہ جس کو یہ قبول عطا کر دیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک کرم ہے کہ جس کو یہ درجہ عطا کر دیں۔ تو تفسیر کے طلبہ کے لیے، قرآن کے طلبہ کے لیے، خاص طور پر وہ ہماری بہنیں جو تفسیر میں معلمات ہیں، ہمارے وہ بھائی جو تفسیر کے طلاب العلم ہیں اور تفسیر پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں ساتھ ساتھ، ان کے لیے انشاءاللہ انتہائی مفید ہوگا۔ اس مقدمہ کے بارے میں ارادہ یہ تھا کہ اس مقدمہ کو، جو شیخ کا پورا متن ہے، پورا ٹیکسٹ ہے، اس کو ہم پڑھ لیں، لیکن اس کے لیے ہمارے پاس وقت کم ہے، اس کے لیے ہمیں اس کو پڑھنے اور ان کی عبارات کو سمجھنے کے لیے کچھ وقت ہمیں درکار تھا، چند ایک گھنٹے، کوئی 8 سے 10 گھنٹے، جو کہ ہمارے پاس نہیں تھے۔ تو پھر ہم نے الحمدللہ اس کا ایک خلاصہ آپ کے سامنے رکھا ہے آپ کے لیے۔ یہ سمری ہے اور اس سمری میں کسی اور کا کوئی لفظ نہیں ہے، اور جنہوں نے اس خلاصے کو مرتب کیا ہے وہ ہیں شیخ صالح بن عبداللہ العثیمی،
شیخ صالح العثیمی کے نام سے مشہور ہے، اور اس وقت پوری دنیا میں سبحان اللہ دنیا کے مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے لوگ، دینی طالب علم، اگر آپ ان سے انٹرنیشنل لیول پر کسی معلم کا نام لیں کہ جو مختلف فنون اور علوم پڑھاتے ہوں، تو سر فہرست ان کا نام آئے گا۔ سوشل میڈیا پر وہ فیس بک ہو، وہ یوٹیوب ہو، یا دیگر جو سوشل میڈیا کے مینس ہیں، ان سب پر الحمدللہ ایک بہت اچھی فالوئنگ ان کی موجود ہے، اور اللہ نے ان کو بہت بصیرت دے رکھی تھی۔ تو انہوں نے اس کو خلاصہ کیا، اور وہ خلاصہ کرنے میں شروع میں لکھتے ہیں، یہ دیکھیے کتاب کھولیے، اس کا صفحہ نمبر ہے 7۔ اب شیخ صالح العثیمی یہ لکھتے ہیں، الحمدللہ الذی خلص بالاخلاص اہلہ، خطبہ مسنونہ کے بعد، اما بعد فہذہ خلاصۃ وافیہ، یہ ایک مکمل خلاصہ ہے، وتذکرۃ شافیہ، اور یہ ایک بہت ہی انسان کی تشفی کرنے والی ایک یاد دہانی ہے، اجتبیتها من مقدمۃ اصول التفسیر، اس کو میں نے چنا ہے مقدمہ اصول تفسیر میں۔ یہ جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی یہ کتاب ہے، اس کو کچھ اہل علم نے مقدمہ فی التفسیر کا نام دیا، اور کچھ نے مقدمہ اصول تفسیر کا نام دیا، مقدمہ تو اصول تفسیر۔ کہتے ہیں اس سے میں نے اس خلاصے کو چنا ہے، وَأَبْقَيْتُ مَادَّتَهَا دُونَ أَدْنَى تَغْيِيرٍ، اور میں نے اس خلاصے میں اس مقدمے کے مادہ کو، اس کے ٹیکسٹ کو معمولی سی بھی تبدیلی کے بغیر باقی رکھا ہے، یعنی اس میں نے کوئی تبدیلی نہیں کی، صرف خلاصہ لیا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے الفاظ ہی، بس اس کو چنا ہے میں نے مختلف جگہ سے، اور خلاصہ اس کا بنا دیا۔ فالکلام کلام مصنفها ابی العباس ابن تیمیہ الحفید، کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کتاب آپ کے سامنے خلاصے والی ہے، اس میں سارا کلام، ساری بات، سارے الفاظ وہ اس مقدمہ کے مصنف ابو العباس ابن تیمیہ کے ہیں۔ الحفید کس کو کہتے ہیں بھلا؟ الحفید کہتے ہیں پوتے کو، بیٹے کے بیٹے کو کیا کہتے ہیں؟ حفید۔ ان کو الحفید اس لیے کہا جاتا ہے کہ ابن تیمیہ کے نام سے انہی کی فور فادرز میں کچھ اور محدثین اور فقہا بھی گزرے ہیں، لیکن انہوں نے سب سے بڑھ کر شہرت پائی وہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ تھے، اس لیے اہل علم کبھی ان کے نام کے ساتھ الحفید بھی لگا دیتے ہیں کہ ان کے دادا بھی وہ بھی ابن تیمیہ کے نام سے مشہور تھے، لیکن ان کے نام کے ساتھ بھی الحفید لگا دیا جاتا ہے، لیکن شیخ الاسلام کے نام سے زیادہ تر یہی مشہور ہے۔ کہتے ہیں والاختصار لمنشئ هذا التقیید فالحمد للہ المبدئ المعید، تو کہتے ہیں کہ یہ جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی جو تصنیف تھی، جس انداز سے انہوں نے لکھا اسی کا ہی اختصار ہے، اور اپنی طرف سے کوئی الفاظ میں شامل نہیں کیے گئے، اور یہ جو خلاصہ میں نے کیا اس میں ساری تعریفات کے لائق وہ ذات ہے جو ابتدا کرنے والی ہے ہر چیز کی، اور وہ ذات ہے جو کہ دوبارہ سے چیزوں کو لوٹانے والی، یا چیزوں کی انتہا جس کے ہاتھ میں۔ یہ الحمدللہ کے معنی میں سے ایک معنی ہے۔ لاہور میں الہدا کے بچوں کے لیے اور ان کے طلبہ کے لیے، اور ٹیون اپ ود قرآن کے اسٹوڈنٹس جن میں ایڈلٹس بھی تھے الحمدللہ، ان کے لیے لیکچر تھا، تو اس لیکچر کا ٹاپک تھا الحمدللہ رب العالمین میں الحمدللہ سے جو عملی پوائنٹس، جو پریکٹس کے پوائنٹس ہمیں ملتے ہیں، ان میں سے ایک پوائنٹ پر بات کی گئی تھی کہ جب ہم الحمدللہ کہتے ہیں تو ہمیں کیا عملی طور پر ہمیں کیا سیکھنا چاہیے اس سے۔ اس میں سے ایک پوائنٹ یہ تھا، آپ ماشاءاللہ میرے سامنے طلاب العلم موجود ہیں، بڑی میرے لیے یہ سعادت کی بات ہے کہ مدارس دینیہ سے ہمارے بھائی یہاں پر موجود ہیں، الحمدللہ الحمدللہ، اللہ ہمیں ان کی برکت سے ہمیں بھی مستفید کریں۔ میں اپنے طلاب العلم کو اور جو ہماری بہنیں موجود ہیں طالبات العلم، ان کو میں یہ ضرور نصیحت کرتا ہوں، باقی تمام لوگوں کو بھی، کہ قرآن جب آپ سیکھیں تو قرآن کریم میں اس اعتبار سے تدبر لازم کریں کہ مجھے کیا حاصل ہو رہا ہے۔ قرآن میں جب آپ پڑھتے ہیں کہ لوگوں کی اقسام یہ ہیں، جیسے سورہ البقرہ کی ابتدا میں آیت نمبر 1 سے لے کر 20 تک پہلی 5 آیات میں جو متقون ہیں اور مفلحون ہیں ان کا تذکرہ ہے، ایک گروہ۔ آیت نمبر 6 اور 7 میں جو پکے کفار ہیں ان کا ذکر ہے، اور آیت نمبر 8 سے لے کر 20 تک منافقین کا ذکر ہے۔ اب ہمیں اس پوری تقسیم سے ہمیں عمل میں ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ ہمیں فائدہ یہ ہوگا، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ میں ان تینوں گروہوں میں سے کس میں ہوں، میری صفات، میری عادات، میرے کام وہ کس کے ساتھ ملتے جلتے ہیں۔ کیا متقون کی صفات مجھ میں پائی جاتی ہیں؟
اگر ایسا ہے تو میں مفلحوں میں سے ہوں۔ اور کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، یہ کہیں میرے اوپر تو صادق نہیں آ رہی، یا پھر یہ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، یہ آیت کہیں میری کسی صفت کا ذکر تو نہیں کر رہے۔ یہ ہوتا ہے الحمدللہ میں جو پوائنٹ ہم نے وہاں پر رکھا وہ یہ تھا کہ الحمدللہ کہنے والا بندہ اس میں عاجزی اور انکساری پیدا ہوتی ہے، وہ کبھی بھی متکبر نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ میرے اندر جو بھی صفات ہیں کیا اس میں میرا کمال ہے؟ الحمدللہ کا کیا معنی ہے؟ کہ میرے اندر جو بھی خوبی ہے کس کا کمال ہے؟ اللہ کا۔ تعریف کس کی بنی ہوئی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اس ایک الحمدللہ سے ہم کتنی بیماریوں سے بچ جاتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ان کو بیماری یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی تعریف سننا پسند کرتے ہیں، جب تک ان کو اپریشیٹ نہ کیا جائے ان کو سکون نہیں ملتا۔ فیس بک پر پوسٹ لگاتے ہیں، جب تک لائکس نہ آ جائے وہ بار بار دیکھتے رہتے ہیں کتنے لائکس ہوئے ہیں۔ یہ بیماری ہے، ایک سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہے یہ۔ الحمدللہ کہنے والے کی یہ سردت باقی نہیں رہتی۔ وہ علم کی صلاحیت اس کے پاس ہو، کمیونیکیشن سکل اس کے پاس بڑے اچھے ہوں، وہ بہت بڑا تاجر ہے، اس کا گھر ہے، مال دولت دکان کچھ بھی اگر اس کے پاس ہے جس کی لوگ تعریف کرتے ہیں، تو وہ کبھی بھی متکبر نہیں بنے گا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ بھائی میرا کوئی کمال ہی نہیں، اللہ نے دیا مجھے۔ اور جو اپنے مال پر اپنی صلاحیت پر اترائے گا وہ قارون ہے، قارون کے نقشے قدم پر چلنے والا ہے۔ قارون کو اس وقت کے لوگوں نے کہا احسن کما احسن اللہ علیک، دیکھو آپ بھی نیکی کرو جیسے اللہ نے آپ کے ساتھ نیکی کی۔ تو اس نے کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، کہا یہ تو مجھے میرے ہنر کی وجہ سے ملا، بھائی میرا علم ہے اس کی وجہ سے مجھے مال و دولت ملا۔ یہ تھا قارون۔ اور آپ قرآن کریم میں انبیاء کو دیکھ لیں، آپ سلیمان علیہ السلام کو دیکھ لیں، آپ داؤد علیہ السلام کو دیکھ لیں، آپ ذوالقرنین کو دیکھ لیں، آپ خضر علیہ السلام کو دیکھ لیں، آپ جتنے بھی اللہ کے مقرب بندے ان کو دیکھ لیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیں، وہ اپنی ہر خوبی کو کس کی طرف ریفر کریں گے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف۔ تو یہ جو شیخ صالح العثیمین ہیں انہوں نے آخر میں کیا کہا؟ آخر میں بات کہاں پر ختم کی کہ میں نے یہ جو خلاصہ کیا ہے، اس خلاصہ میں فالحمدللہ المبدی والمعید، المبدی المعید کہ تعریف کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، سن رہے سنا رہے ہیں، کس کی تعریف ہے؟ کون، کس نے ہمیں یہ توفیق بخشی؟ ورنہ تو ہمارے بہت کام ہیں، ہزار چیزیں ہیں کرنے والی پینڈنگ ہیں، اللہ کی توفیق ہے، تعریفیں سب اللہ کے لیے۔ اب آئیے شروع کرتے ہیں۔ جب شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے تقاضا کیا گیا کہ آپ کچھ تھوڑا سا ایسا مقدمہ چند ایک الفاظ لکھ دیجئے جو تفسیر القرآن میں ہمارے لیے ممد اور معاون ہو، تو انہوں نے شروع کیا رب یسر واعن برحمتک، اے اللہ آسان کر دیجئے اور اپنی رحمت کے ساتھ مدد کیجئے۔ الحمدللہ نستعینہ ونستغفرہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس سے ہی مدد طلب کرتے ہیں اور اسی سے ہم مغفرت طلب کرتے ہیں۔ مغفرہ کہتے ہیں ایسی معافی کو جس معافی کے ذریعے اور جس معافی کے ساتھ انسان کے گناہوں کی پردہ پوشی کر دی جائے۔ مغفر اصل میں کہتے ہیں ہیلمٹ ٹائپ، جنگوں میں اپنے سر کو زخم سے بچانے کے لیے جو ایک لوہے کا خود اور ہیلمٹ پہنا جاتا تھا، اس کو مغفر کہتے ہیں۔ مغفر غین فارا یہ مادہ ہے۔ مغفرہ کہتے ہیں کہ ایسی معافی کہ جس میں پردہ پوشی ہو۔ کبھی کبھی ہم کہتے ہیں کہ فلاں بندے نے میرے سے زیادتی کی، میں نے اس کو معاف کیا، یہ معافی تو اس کو کہہ سکتے ہیں، مغفرت نہیں کہہ سکتے۔ مغفرت کیا ہے؟ کہ اللہ ہمیں ایسے معاف کرے کہ ہمارے گناہوں پر پردہ نہ ہو، کسی کو پتہ ہی نہ ہو ہم سے کیا غلطی۔ ہاں اگر اس غلطی کا تعلق لوگوں کے ساتھ ہے تو معافی مانگنا ضروری ہے۔ پھر کہتے ہیں وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، اور ہم اللہ کی پناہ اور حفاظت طلب کرتے ہیں اپنے نفسوں کے شر سے۔ کوئی آپ میں سے بتائے گا کہ یہ جو خطبہ ہے، یہ خطبہ مسنونہ ہے کہ غیر مسنونہ؟ مسنونہ ہے۔ آپ لوگوں میں سے کبھی کسی نے اس خطبے پہ غور کیا؟ اگر نہیں کیا تو بھی غور کیجیے۔ اس خطبے کی ابتدا جناب سیدنا مصطفیٰ حبیبنا فداء نفسی ابی و امی و اہلی و مالی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، یہ ان کے الفاظ ہیں۔ ایسا ہی ہے نا؟ کیا سکھایا جا رہا ہے؟ ہم میں سے خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو اپنے آپ کو بڑا پرفیکٹ سمجھتے ہیں، سکھا کیا جا رہا ہے؟ اے اللہ میں آپ کی حفاظت چاہتا ہوں، چاہتی ہوں شر سے۔ کس کے شر سے؟ اپنے نفس کے شر سے۔ ہم لوگ کبھی کبھی اپنے آپ کو اتنا دودھ کا دھلا سمجھتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں ہم تو معصوم ہیں، ہم سے تو کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی۔
یا ہم کبھی کبھی دوسروں کی غلطیوں کو اس طرح سے اچھالتے ہیں کہ جیسے ہم فرشتے ہوں. ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ میرا نفس بھی شر والا ہے، اور اتنا شر ہے نفس کا، میرے نفس کا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل طور پر ہمیں یہ بات سکھائی، نعوذ باللہ من شرور انفسنا. لوگوں کے شر سے بچنا آسان ہے، اپنے نفس کے شر سے بچنا بہت مشکل ہے. اس لیے خطبہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ دعا یہ کرو کہ تم اپنے شر، اپنے نفس کے شر سے اور اپنے اعمال کے وبال سے بچ جاؤ. لوگ تمہیں کیا نقصان پہنچائیں گے، تم خود کافی ہو. ہم خود کافی ہیں نعوذ باللہ اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے. جو کچھ بھی دنیا میں ہمارے ساتھ رونما ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. خشکی میں، تری میں جو بھی فساد برپا ہے وہ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. تو کہا کہ ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں اپنے نفسوں کی شر سے، ومن سیئات اعمالنا، اور اپنے اعمال کی برائی سے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ جو گناہ یا رب ہم سے ہو گئے ہیں، اے اللہ ہم آپ کی حفاظت اور پناہ چاہتے ہیں کہ کہیں ان گناہوں کا ہم پر وبال آئے. اے اللہ ہمیں اپنے گناہوں کے وبال میں دوچار نہ کر. ساری عاجزی والی بات ہے. جس بندے میں عاجزی نہ آئی پڑھنے کے بعد، انکساری اور تواضع نہ آئی، وہ بہت برا طالب علم ہے. یہاں پہ کیا، کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. آپ کی زبان سے یہ اقرار کروایا جا رہا ہے کہ میرے نفس میں شر بھی ہے اور میرے اعمال میں گناہ بھی ہے.